الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات فرسٹ ایئر ٹاپک 2 کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ پہلے ٹاپک میں ہم نے توحید کے بارے میں ذکر کیا تھا، اسی ٹاپک کو تھوڑا سا مزید کنٹینیو کرنا ہے۔ ذات و صفات باری تعالیٰ، اللہ پاک کی ذات اور صفات جو ہیں اس کو ہم نے تھوڑا ڈسکس کرنا ہے کہ توحید جو ہے بیسیکلی وہ کب مکمل ہوتی ہے۔ توحید، عقیدہ توحید اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں یکتا تسلیم کریں۔ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور جو صفات اللہ پاک کی ہیں اس جیسی صفات کائنات میں موجود کسی بھی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اللہ کی جو ذات ہے ایسی ذات کائنات میں کوئی دوسری نہیں پائی جاتی۔ اس عقیدے کو جو ہے نا ہم نے اپنا ایمان کا حصہ بنانا ہے۔ جب اس چیز پر ایمان رکھیں گے تو ہماری توحید کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوگا۔ دیکھیں، عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ اب یہ جو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکساں تسلیم کرنا، اس کو ہم آہستہ آہستہ آگے جیسے جیسے آئے گا ہم اس کو مزید ڈیفائن کرتے جائیں گے۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، یعنی اللہ کی جو ذات ہے اس کی ذات میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ جس طرح کہ کچھ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ ظاہر ہے اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس طرح یہودی کہتے ہیں کہ جو عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر شرک کرنا کہلاتا ہے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی حقیقت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک باپ جو ہوتا ہے اس کی اولاد کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو باپ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم جس طرح کے یہ کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں نبی جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے عقیدے کے مطابق جو باپ کی حقیقت ہے وہی بیٹے کی حقیقت ہوگی، یعنی بیٹا بھی خدا ہوگا۔ تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ لہٰذا نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اب صفات باری تعالیٰ میں جو سب سے پہلی صفت ہے کہ اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نبی کوئی جو ہے وہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، کوئی الہ نہیں ہو سکتا، کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اندر الہ معبود صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ خدا کی ذات ہے، اور وہ واحد و یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات، ساری دنیا اس کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ یعنی دوسرا جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی یعنی ہمسر نہیں۔ تمام کائنات، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ جیسی صفات اللہ پاک کی ہیں اس طرح کی صفات کا مالک کائنات کے اندر اور کوئی بھی نہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ کسی کی اولاد، نہ کوئی اس کے برابر۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی فرد میں موجود نہیں۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ السمیع البصیر، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ اب اللہ کے دیکھنے اور سننے میں اور انسان کے دیکھنے اور سننے میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا دیکھنا اور سننا حادث ہے، وہ اس کی اپنی صفت ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، جبکہ انسان کا دیکھنا اور سننا عطائی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے یہ دونوں صفات عطا کی ہیں۔ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جبکہ انسان کا سننا اور دیکھنا اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے دیکھنے اور سننے کی قوت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا فرق
کہ اللہ پاک کا دیکھنا اور سننا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کائنات کے اندر موجود ہر کسی کی بات کو ایک ہی لمحے میں سنتا بھی ہے، ایک ہی لمحے میں دیکھتا بھی ہے، وہ پتھروں پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھتا ہے، وہ انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کی دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ جبکہ انسان کو عطا کردہ جو صفات ہیں اس کے مطابق انسان دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، انسان کسی بند چیز کے اندر نہیں دیکھ سکتا، انسان پتھر کے اندر نہیں دیکھ سکتا، انسان سمندروں کی گہرائی، سمندر کے باہر کھڑا ہو کر سمندروں کی گہرائیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی دیکھنے کی جو حد ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، جبکہ اللہ کے دیکھنے کی جو حد ہے وہ لامحدود ہے۔ تو یہ فرق ہے انسان کی صفات میں، جو انسان کے سمیع ہونے میں اور بصیر ہونے میں، اور اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے میں، کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ اس کی اپنی ہے، اس کو کسی نے نہیں دی، انسان کی جو صفات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ تو صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم ہے کہ اللہ کاملہ، صفات کاملہ، مکمل صفات کا مالک ہے، جس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی حد نہیں ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ وہ اپنے علم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں علیم الحکیم ہوں، علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہوں، جبکہ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو علیم اور حکیم بنایا، انسان کو جو ہے علم رکھنے والا اور انسان کو جو ہے وہ حکمت رکھنے والا بنایا۔ پھر ارادہ، اللہ تعالیٰ بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ نے انسان کو وہ قوت ارادی عطا کی ہے۔ سمع و بصر، اللہ کہتا ہے کہ میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں۔ میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کے دیکھنے میں اور اس کے سننے میں، ہمارے دیکھنے میں اور اس کو سننے میں کیا فرق ہے۔ ہر صفت میں یک تو بے مثال ہے، یعنی اللہ پاک ان تمام صفات میں یک تو بے مثال ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ واللہ احسن الخالقین، دنیا میں جتنے بھی خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، میں ان میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں دنیا کے خالق کیا ہو سکتے ہیں اور اللہ کے کائنات کو اللہ پاک نے بنایا، انسان کو بھی اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ پاک نے انسان میں بھی جو ہے وہ تخلیق کی صلاحیت رکھی ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، مکان انسان بناتے ہیں، ایک مکان جو ہے وہ انسان بناتا ہے، جبکہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ انسان جو مکان بناتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، آخر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس میں کمی، کوتاہی، خرابیاں کچھ عرصے کے بعد ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، اللہ پاک کی اس پوری کائنات کے اندر آپ کو کہیں کسی قسم کی خامی، خرابی، کمی نظر نہیں آتی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کی صلاحیت دی، لیکن وہ صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی، لیکن اس میں کمی ہے، جبکہ اللہ کی جو تخلیق کی صلاحیت ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ اس طرح اللہ پاک فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، جتنے بھی دنیا میں رازق ہیں میں ان سے سب سے بہتر رازق ہوں۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کو بھی رازق بنایا، انسان دوسروں کو رزق دیتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے رزق کماتا اور اس کو رزق کھلاتا ہے، لیکن وہ اپنی قوت سے نہیں، اللہ کی عطا سے ایسا کرتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے علاوہ کسی دوسرے کی اولاد کو رزق نہیں دیتا، اگر دیتا بھی تو اس طرح سے نہیں دیتا جس طرح سے وہ اپنی اولاد کے لیے دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کائنات میں موجود ہر اس شخص کو رزق عطا کرتا ہے جو اللہ کا چاہنے والا ہو یا نہ چاہنے والا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ ایک انسان اپنی ہی اولاد میں تفریق کرتا ہے کہ وہ اولاد جو اس کی فرما بردار ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ دیتا ہے، اور وہ اولاد جو نافرمان ہوتی ہے اس کو آگ کر دیتا ہے، جبکہ اللہ پاک ایسا نہیں کرتا۔ دنیا میں موجود جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور لامحدود اور ہمیشہ عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ سب کچھ دینے والا، لہٰذا تمام مخلوقات پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں، اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ اللہ پاک کی صفات کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور مزید جو ہے وہ ہم اس سے جو اس کی اپوزٹ چیز ہے شرک، اس کو ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز، اور یہ آیات آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔